اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن اتبع بسنتی الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس ہفتہ واری درس کا عنوان ہے کہ غیبت جو ایک بہت بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے، وہ جائز کب ہے، یعنی غیبت کرنا جائز کب ہے۔ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ غیبت بڑے گناہوں میں سے ہلاک و برباد کر دینے والا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، غیبت جس طرح کرنا حرام ہے، ایسے ہی غیبت سننا حرام ہے۔ یعنی اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، تو ہم بھی گنہگار ہوں گے۔ یا تو ہم اسے غیبت کرنے سے روک دیں، اسے غیبت کرنے سے روکیں، اور اگر روک نہیں سکتے ہیں تو اس جگہ سے، اس مجلس سے اگر ممکن ہے تو اٹھ کر چلے جائیں۔ غیبت کرنا جس طرح حرام ہے، ایسے غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اگر ہمارے سامنے کسی کی غیبت، غیر شرعی غیبت ہو رہی ہے، تو یا تو ہم غیبت کرنے والے کو روک دیں، اور اگر ہم روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور ممکن ہے، ہو سکتا ہے، تو اس جگہ سے اٹھ کر چلے جائیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے اندر جس طرح ایک مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت ضروری ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو بہت ساری حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر اگر آپ کے سامنے کسی کی غیبت ہوئی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر یہ باب باندھا ہے کہ غیبت کا سننا حرام ہے، اور اس پر رد کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ اگر آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں غیبت ہو رہی ہے، تو یا تو غیبت کرنے والے کو روکے یا وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 پڑھنے کے لائق ہے، سمجھنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خوبیاں سورہ مومنون کی شروع کی آیتوں میں ذکر کیا کہ مومنوں کے اندر کیا کیا، نیک لوگوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر کیا کیا اچھائیاں ہوتی ہیں، کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک خوبی یہ بھی ذکر کی ہے کہ مومن لوگ ایسی بات کے سننے یا کہنے سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں جس کا کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ لغو جس کو کہا جاتا ہے، بیکار باتیں کرنے سے، بیکار باتیں سننے سے مومن کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے۔ یہ مومنوں کی خاص پہچان ہے۔ تو اب غیبت یہ لغو ہی کام ہے، یہ بیکار بھی کام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ لغویات ہے، اور اس سے مومن لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا بیان فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں ان السمع، یقیناً کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، ہر ایک کے بارے میں
روز قیامت سوال ہوگا۔ تو ہم غیبت جو سنتے ہیں کس سے سنتے ہیں؟ کان سے سنتے ہیں۔ تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بھی حرام ہے جس مجلس میں غیر مباح، غیر شرعی، غیر جائز غیبت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی عزت و آبرو سے دفاع کرے گا، بچانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ شرعی ضرورت کی وجہ سے، شریعت کی ضرورت ہوتی ہے، سماج کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی اس میں بہتری اور مصلحت ہوتی ہے، تو بہت ساری حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہاں شریعت اجازت دے رہی ہو اور شرعی نقطہ نظر سے، دین کے حساب سے اس میں سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، سماج اور معاشرے کے کسی فرد اور شخص کے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہو، دنیاوی کوئی حسد نہ ہو، دنیاوی نفرت نہ ہو، دنیاوی عداوت نہ ہو، دنیاوی حیثیت سے اسے ذلیل اور رسوا کرنا نہ ہو۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی دینی ضرورت ہے، ایسی ضرورت، کون سی ضرورت؟ شرعی ضرورت، دینی ضرورت، اور اس دینی اور شرعی ضرورت تک بنا غیبت کیے ہوئے پہنچا نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی دینی حیثیت سے ضرورت ہے، رحمت اللہ بھائی، شرعی ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، اور اس دینی اور شرعی ضرورت تک بنا غیبت کیے ہوئے پہنچنا ناممکن ہے، تب ایسی صورت میں غیبت کرنا جائز ہے۔ کب؟ 6 جگہوں پر، 6 وجہ سے۔ علامہ نووی نے لکھا ہے بست اسباب، 6 وجہوں سے، یعنی 6 وجہ ہے ایسی ہے کہ ان میں سے کسی وجہ میں شرعی ضرورت تک پہنچنے کے لیے اگر ممکن ہے بنا غیبت کیے ہوئے تو جائز ہے۔ تو کب غیبت جائز ہے؟ شرعی ضرورت ہے، وہاں تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس شرعی ضرورت تک بنا غیبت کیے ہوئے نہیں پہنچ سکتے، تب جائز ہے۔ اور اس کے 6 اسباب ذکر کیے ہیں۔ پہلا سبب ذرا غور سے سنیے گا اور ٹھیک سے سمجھیے گا، کیونکہ اگر ٹھیک سے ہم نہیں سمجھ پائے تو اس جائز کو ہم غیر جائز میں استعمال کریں گے۔ پہلا سبب ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تو مظلوم کے لیے اگر ظلم سے روکنے والے تک پہنچنے کے لیے اپنے ظالم کی غیبت کرنی ہے تو اس کے ظلم کی غیبت وہ کر سکتا ہے۔ کوئی مظلوم ہے تو مظلوم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے ظالم کی ظلم کی غیبت کسی جج تک کرے، کسی پولیس تک کرے، کیونکہ ظلم کون روکے گا؟ کورٹ، کچہری، حاکم وقت یا پولیس، اور بنا اس غیبت کیے ہوئے وہ اپنے ظالم کو روک نہیں سکتا ہے، اور ظلم پہ ظلم اس سے ہوتا رہے گا۔ یا مثال کے طور پر کوئی بھی سرپرست ہے، اس سرپرست کا کوئی بھی فرد کسی پر ظلم کر رہا ہے۔ مثال دے کر کے میں سمجھا رہا ہوں، آپ کا ایک کفیل ہے اور کفیل کے نیچے مدیر ہے، فورمین آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اب اس کا ظلم آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں گے تو غیبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ غیبت ہوگی نا، غیبت ہوگی۔ اب اپنے فورمین کے ظلم کو فورمین کی اصلاح کے لیے، اس لیے فورمین کی اصلاح کے لیے اور اس کے ظلم سے بچنے کے لیے
بجائے کہ اپنے جیسے کسی ورکر سے کہیں. کس سے کہیں گے؟ کفیل سے کہیں گے. کس سے کہیں گے؟ کفیل. دوسری مثال، کفیل اللہ نہ کرے آپ پر ظلم کر رہا ہے. کفیل آپ پر ظلم کر رہا ہے اور اس کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کورٹ میں جا کر کے شکایت درج کرائیں. تو اس کے خلاف جو شکایت درج کرائیں گے اگرچہ حق ہے، وہ ظالم ہے لیکن غیبت ہی ہوگی شریعت میں. اور اب ظاہر سی بات ہے اس کی برائی جو ظلم کر رہا ہے وہ جا کر کے آپ کو کورٹ میں کہنا پڑے گا، غیبت ہی ہے. تو بنا کورٹ تک اس کے یہ ظلم کو بیان کیے ہوئے آپ حق نہیں پا سکتے ہیں. تو ایسا کرنا جائز ہوگا. لیکن آپ دوسرے ورکروں سے کہیں یہ جائز نہیں ہوگا. اور مقصد ہو ظالم کی اصلاح، سدھار اور انصاف کے ساتھ اپنا حق لینا. جیسے آپ پولیس چوکی میں گئے اور آپ نے کہا فلاں نے میرے اوپر اس طرح ظلم کیا ہے، فلاں نے میرے اوپر اس طرح ظلم کیا، تو یہ غیبت ہوگی. لیکن چونکہ انصاف لینا ہے، اپنا حق لینا ہے، چنانچہ یہ غیبت کیا ہے؟ جائز. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، آپ اس کے پیٹھ پیچھے کسی سے اس کا ظلم بیان کریں گے، غیبت ہے. لیکن آپ مجبور ہیں، ضرورت ہے اس کو ظلم سے روکیں اور اپنا حق لیں. تو جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے یا جو آپ کو حق دے سکتا ہے، اسے دلا سکتا ہے، یا جو اس کو ظلم سے روک سکتا ہے، قاضی ہے، جج ہے، پولیس ہے نا، جو بھی ہے، تو اس سے اس کے یہ غیبت کرنا جائز ہے ظلم کی حال میں. دوسری چیز جہاں غیبت کرنا جائز ہے بلکہ ہو سکتا ہے وہاں غیبت کرنا واجب ہو جائے. کسی برائی کے مٹانے کے لیے، کسی برائی اور منکر کے مٹانے کے لیے اور گنہگار کی اصلاح کے لیے، نافرمان کی اصلاح کے لیے غیبت کرنا جائز ہے. کب غیبت کرنا جائز ہے؟ کسی برائی کے مٹانے کے مقصد سے، برائی کرنے والے کو بدنام کرنے کی مقصد سے نہیں. برائی کرنے والے سے کوئی اپنا ذاتی معاملہ ہے، وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں. بات کو سمجھیے گا. تو برائی کو مٹانے کے لیے، منکر کو مٹانے کے لیے اور برائی کرنے والے کی اصلاح اور سدھار کے لیے اس شخص سے غیبت کرنا جائز ہوگا جو برائی کرنے والے کی اصلاح کر سکے اور برائی مٹانے کا ذریعہ بن سکے. جیسے مثال کے طور پر شراب بیچنا یا شراب پینا منکر اور غلط کام ہے کہ نہیں؟ شراب بیچنا یا شراب پینا منکر اور غلط کام ہے کہ نہیں؟ حرام کام ہے کہ نہیں؟ برائی پھیلانا اور برائی کرنا ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی آدمی شراب بنا کر بیچتا ہے یا شراب پیتا ہے یا شراب خرید کر کے لا کے پھیلاتا ہے، اس پر اگر ہم نے آنکھ بند کر لی تو سماج کے اندر برائی، یہ برائی عام ہوگی یا کم ہوگی؟ ہر ایک کی طاقت، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طاقت کے حساب سے اس برائی کو کیا کرے؟ ختم کرے، تاکہ سماج کی اصلاح ہو. اب ایک شراب بیچنے والے یا پینے والے یا بنانے والے کی شکایت جب آپ کریں تو کس سے کریں؟ جو اس کو اس غلط کام سے روک سکے، جو اس کی اس حرکتوں کا لاکت سے نہیں، ہر ایک سے نہیں، جو اس کو اس غلط کام سے، اس برے کام سے روک سکے اور اس کی اصلاح کر سکے. تو جب جا کے اس کی برائی آپ مان لیا پولیس چوکی میں کیے یا حاکم وقت سے کیے یا جو برائی مٹانے کی، اس کی شراب نوشی کو، شراب پینے کو، شراب بیچنے کو روک سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے،
کہ یہ تو غیبت ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی وہ برائی ذکر کرنا جو سننے کے بعد اسے ناگوار گزرے، ناپسند ہو، تو یہ غیبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ غیبت کرنا جائز ہے، لیکن کس سے کریں گے؟ کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے، فلاں آدمی شراب بیچتا ہے، فلاں آدمی شراب بنا رہا ہے، کس سے کہیں گے؟ اسلم سے کوئی فائدہ نہیں، غیبت ہے، حرام ہے، عطا و رمان سے کوئی فائدہ نہیں، حرام ہو جائے گا۔ کس سے کہیں گے؟ جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں یا جو اس کو اس غلط کام سے روک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کمپنی میں چوری کوئی کر رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی چوری کر رہا ہے، اس کی چوری کو ادھر ادھر بیان کریں گے، غیبت ہوگی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر کفیل سے بتا دیا جائے تو کفیل اس کی اصلاح کر لے جائے گا، کفیل اس کی فساد بچانے کے لیے نہیں، اس کے مال کو دیکھ کر حسد کے لیے نہیں، اس کی ترقی کے ناطے حسد کی وجہ سے نہیں، مقصد کیا ہو، نیت کیا ہو، کیا نیت ہو بھائی؟ اصلاح، سدھار اور مالک کی وفاداری دینی نقطہ نظر سے۔ اب آپ جا کے اگر کفیل سے کہہ دیے تو یہ کہنا، یہ غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ بسا اوقات واجب ہو جائے گا۔ ایسی غیبت کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ تب برائی کو مٹانے کے لیے اور برے آدمی کی اصلاح کے لیے اگر بنا غیبت کیے ہوئے برائی مٹ نہیں سکتی، بنا غیبت کیے ہوئے برائی اس برے آدمی کی سدھار ہو نہیں سکتی، تب ایسے آدمی سے اس کی اس معاملے میں جو برائی پائی جاتی ہے غیبت کریں گے، اور جتنا ہے اس کے اندر اتنا ہی کہیں گے جو اس کی اصلاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا جو برائی ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس نہیں کہ نہیں، یہ ہوا برائی مٹانے کے خاطر، اور یہ جائز۔ بس یہ غیبت ذریعہ ہو برائی کے ختم کرنے کے لیے، برائی کے ختم کرنے کا ذریعہ۔ اگر برائی کے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے یا برے آدمی کی سدھار کا ذریعہ نہیں بلکہ کوئی اور دنیاوی غرض ہے تو حرام ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا میں اس کی غیبت کرتا ہوں کہ کوئی چور ہے، یہی تو غیبت ہے بھائی۔ وہ چور نہیں ہوتا، آپ اس کو چور کہتے تو تہمت ہوتی، کوڑے لگتے، ہے نا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت میں کہ تمہارا اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہنا جو سننے کے بعد اسے ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ چیز اس کے اندر ہو تو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ چیز اس کے اندر ہو تو، تب اللہ کے رسول نے کہا تبھی تو یہ غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے جو تم کہہ رہے تھے تو تہمت ہو گئی تہمت کی نہیں ہو گئی۔ تو اس طرح سے برائی کو مٹانے کے لیے یا برے آدمی کی اصلاح کے لیے اگر غیبت ہی ایک ذریعہ ہے، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، تب ایسی صورت میں اس آدمی سے اس برائی کو مٹانے کے لیے یا برے آدمی کی اصلاح کے لیے کرنا جائز ہوگا جو اس کی سدھار کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو اس کی اصلاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تیسرا ذریعہ ہے فتویٰ پوچھنے میں غیبت کرنا، فتویٰ پوچھنے میں غیبت کرنا۔ جیسے مفتی کے بعد آپ گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے فلاں کو قرض دیا تھا، اس کا نام لیا، ٹائم یہ متعین کیا تھا، ٹائم پر وہ قرض نہیں دے رہا ہے اور مزید مجھ سے اور قرض مانگ رہا وغیرہ وغیرہ، تو اب اس میں کیا کروں؟ کس کے پاس گئے ہیں آپ؟ مفتی کے پاس، مفتی کے پاس۔ مثال کے طور پر مولوی اسلم صاحب آئے مولانا عطا الرحمان صاحب کے پاس، ہمارا ان کا 36 کا آنکڑا رہتا نا، کہے مولانا میں جب گھر پہ فون کرتا ہوں میری بیوی آئٹ ہی کر بولتی ہے، بڑے ترس انداز میں بولتی ہے، یہ بیوی کی بات مجھ سے کہنا، اس کی برائی بیان کے انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ غیبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اگر وہ فتویٰ پوچھنا کہ مقصد مولانا اب میں ایسی بیوی کو رکھوں یا نہ رکھوں،
فتویٰ پوچھنا ہوا نا، بیوی کی برائی کرنا نہیں، مقصد کیا ہے؟ فتویٰ شرعی معلوم کرنا، تب ایسی صورت میں یہ جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا فتویٰ پوچھنے کے۔ اگر جنرل طور پر پوچھا جائے تو یہ بہتر طریقہ ہے، اگر کسی کی بیوی ایسا کرتی ہے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تب کیا حکم ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر فتویٰ پوچھنا ہے تو نام کے ساتھ بھی اس کی غیبت کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح بیوی بھی کسی مفتی سے اپنے شوہر کی غیبت اصلاح کے خاطر، فتویٰ پوچھنے کے خاطر وہ کر سکتی ہے۔ چوتھا ذریعہ ہے جہاں غیبت جائز ہے، شرعی ضرورت، تینوں اب تک تینوں جو بنا دینی ضرورت ہے کہ نہیں۔ چوتھا ذریعہ ہے مسلمانوں کو آگاہ کرنا کسی شر، برائی سے یا کسی برے آدمی سے، مسلمانوں کو آگاہ کرنے کی اگر غیبت کی ضرورت پڑی تو وہ غیبت جائز ہے۔ مسلمانوں کو کسی برائی سے آگاہ کرنا یا کسی برے آدمی کے سے آگاہ کرنا، بتلانا، اگر ذریعہ غیبت ہی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تب ایسی صورت میں غیبت کرنا جائز ہے۔ بات میں کب؟ مثال کے طور پر کوئی چور ہے، اور وہ آنکھ کے اشارے میں آنکھ کا کاجل نکال لیتا ہے، اتنا ماہر چور ہے۔ اب اگر سماج اگر اس کے چوری کی اصلاح دوسرے ذریعے سے ہو سکتے تو کیا جائے گا؟ سماج کو بنا اس کی چوری بیان کیے ہوئے اگر سماج کو آگاہ کیا جا سکتا ہے تو وہی ذریعہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن ضروری ہے اس آدمی کا نام بتانا، صفت بتلانا، پہچان بتلانا، ورنہ لوگ چوری سے نہیں بچ پائیں گے، لوگوں کا مال محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اب سماج کی خیر خواہی اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ سماج کی اصلاح ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ تب ایسی صورت میں مسلمانوں کو کسی شر سے آگاہ کرنے کی خاطر یا مسلمانوں کو کوئی نصیحت دینے کی خاطر غیبت کرنا جائز ہے، اور اس کی کئی شکلیں ہیں۔ انہی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کچھ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں اور کچھ حدیثیں من گھڑت لوگوں نے گڑھ لیا ہے۔ اب اس کے اندر جو بیان کرنے والا آدمی، کیوں ضعیف ہو روایت تو یا تو جھوٹا ہے، بیان کرنے والا کیا ہے؟ جھوٹا ہے، یا کوئی اس کے اندر دینی نقطہ نظر سے، جسمانی نقطہ نظر سے کمی ہے۔ اب اگر آپ بیان کریں گے کہ اس حدیث میں فلاں راوی ضعیف ہے، حالانکہ وہ راوی مر چکا ہے، تو غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ جھوٹا تھا، غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ بھول جاتے تھے، غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شرعی تعریف کے حساب سے غیبت ہوئی، لیکن وہ بیان کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ لوگ من گھڑت روایت اور ضعیف روایت عمل کریں گے، پھیلائیں گے۔ تو ایسی صورت میں یہ غیبت جائز ہے۔ دوسری، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، مسلمانوں کو شر سے روکنے کے لیے دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کام میں پارٹنری اختیار کرنا ہے، یا کسی کے پاس امانت رکھنا ہے، یا کوئی اور دنیاوی معاملہ ہے، یا کسی کے لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے، یا کسی کی لڑکی سے اپنے لڑکی کی شادی کرنی ہے، جس کو مصاہرہ کہا جاتا ہے۔ تب ایسی صورت میں آپ نے مشورہ لیا اور جو آدمی کے اندر عیب ہے اس کو میں نے بیان کیا، تو غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم اسلم صاحب سے رفیع بھائی کے پاس گئے کہ اسلم بھائی میں ایک تجارت کرنا چاہتا ہوں، اسلم بھائی کرے، میں ان کا شریک ہونا چاہتا ہوں، پارٹنر ہونا چاہتا ہوں۔ رفیع بھائی سے میں نے پوچھا، ہے نا؟ اب رفیع بھائی نے پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کہا کہ مولانا اسلم زبان کے پکے نہیں ہیں۔ غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پوچھا تھا انہوں نے۔ تو اب ایسی صورت میں
رفیع صاحب اگر یہی ایک ذریعہ ہے ہمیں حق بتلانے کے لیے، صحیح مشورہ دینے کے لیے، تب یہ غیبت کیا ہے؟ جائز۔ جیسے مثال کے طور پر شادی کرنی ہے کسی کے ہاں، آپ ظاہر بات ہے اگر میں بتا دیا میں اسی گاؤں کا ہوں تو آپ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ ہاں سوکر، اب نہیں لوگ پوچھتے، جہیز کتنا دیتا ہے وہ پوچھتے ہیں، پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ اب آپ نے مثال کے طور پر مجھ سے پوچھا کہ فلاں کی لڑکی کو میں بہو بنانا چاہتا ہوں، آپ کو میرے اوپر اعتماد ہے، میری سنجیدگی پر، صحافت پر اعتماد ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی کے اندر یہ اخلاقی کمی ہے، اگر نہ بتایا جائے تو ان کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اب اس لڑکی کی میں اخلاقی کمی اگر بتلایا جو صحیح ہے، پرفیکٹ ہے، سنی سنائی بات نہیں، یقینی بات ہے، تباہی والی چیز ہے، تو عیب کو میں نے چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ اور آپ نے مجھ سے مشورہ کیا، اور اگر بتایا تو غیبت ہوگی، تب ایسی صورت میں بتایا جائے گا، اور یہ اگر کوئی دوسرا ذریعہ ہے ان تک صحیح بات پہنچانے کا تو بنا غیبت کے پہنچایا جائے گا، ورنہ جائز ہوگا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور کسی کے بارے میں مشورہ کیا تو کہا کہ بھائی فلاں تو آدمی جس کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ بہت فقیر ہیں، اور دوسرے آدمی ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں یا مارتو خواہ ہیں، برائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ایسی صورت میں مشورہ دینے میں غیبت اگر ضرورت ہے، شرعی مصلحت ہے، تب غیبت کرنا چاہیے۔ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ میں چھٹی جا رہا ہوں، میں نے کہا یار 10,000 ریال میرے پاس ہے اور میں عیسیٰ بھائی کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہوں، آپ عیسیٰ بھائی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا میں ان کے پاس امانت رکھ دوں؟ مشورہ لیا کہ نہیں لیا؟ آپ عیسیٰ بھائی کے ساتھ رہتے ہیں صحیح ذریعے سے، کسی دشمنی کے ناطے نہیں، دنیاوی مقصد نہیں ہے، ان کو بدنام کرنا مقصد نہیں ہے، کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے نا؟ آپ نے اپنے صحیح علم کے مطابق کہا نہیں مولانا خرچ کر لیں گے تو دیں گے نہیں، غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے عیسیٰ بھائی کی برائی کی ان کے پیٹ نیچے، سننے کے بعد ان کو اچھا لگے گا، لیکن یہ عیب ان کے اندر ہے، اور میں مشورہ لے رہا ہوں، اگر آپ مشورہ نہیں بہت ٹھیک ہے تو آپ نے مجھے دھوکہ دیا، یہ اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ نے جتنی ضرورت ہے، مولانا کوئی بات نہیں لیکن ہو سکتا خرچ کر لیں تو نہ دے پائے، ہے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں غیبت ہوئی کہ نہیں؟ تو یہ غیبت کرنا اس طریقے سے جائز ہے۔ اسی طریقے سے سماج کی خیر خواہی یا مسلمانوں کی خیر خواہی کے ناطے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا عالم دین ہے، دینی علم رکھنے والا ہے، پڑھا لکھا، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی شرک کرنے والے کے ساتھ ہے یا بدعتی کے ساتھ ہے یا فاسق و فاجر کے ساتھ ہے، کسی پڑھے لکھے سنجیدہ دیندار آدمی کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کسی بدعتی کے پاس ہے، کسی شرک کرنے والے کے پاس ہے، کسی فاسق و فاجر کے پاس ہے، اور آپ کو یہ خطرہ بھی لگ گیا کہ اگر مولانا اس کے پاس بیٹھے رہے تو اس کی بدعت مولانا کے اندر آ جائے گی، اس کا شرک مولانا کے اندر آ جائے گا، اس کے اندر جو دینی کمیاں ہیں مولانا کے اندر آ جائیں گی۔ اب ایسی صورت میں مولانا کو آگاہ کرنے کے لیے اس آدمی کی جو برائی بیان کرو گے، صرف مقصد کیا ہے کہ مولانا اس برائی سے بچے نا، دھوکے میں نہ رہا، جب وہ دستار کے دھوکے میں نہ رہا۔ غیبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس آدمی کے پاس مولانا اٹھتے بیٹھتے جو بدعتی ہے، شرک کرنے والا، فاسق و فاجر ہے، دارو پینے والا ہے، تائلینڈے کھیلنے والا ہے، چوریاں کرنے والا ہے، حرام، اور مولانا کے اوپر اس کا اثر پڑنے کا خطرہ آپ نے محسوس کیا، آپ اٹھے، مولانا اس آدمی کے ساتھ نہ بیٹھیے، وہ اس طرح ہے، تو ایسی صورت میں یہ غیبت جائز ہوگی کیونکہ اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو کسی کے شر سے آگاہ کرنے کے لیے اگر ضروری ہے غیبت کرنا تو غیبت جائز، اسی میں سے مسئلہ یہ ہے
کہ اس آدمی سے کسی کی غیبت کرنا جس کو کسی آدمی پر کنٹرول حاصل ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک باپ کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے بیٹوں پر. باپ پر حاکم کون ہے؟ بیٹے پر حاکم کون ہے؟ باپ. آپ میرے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی غلط حرکت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، تو یا تو آپ خود اصلاح کریں، ہے نا، یا کسی کے ذریعے اصلاح کروائیں. اب اگر آپ اس کی یہ غلط حرکت خود اصلاح نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، آپ مجھ سے آ کر کے بیان کے مولانا ذرا اپنے بچے کو رات میں 9 بجے کے بعد نہ نکلنے دیں، کیونکہ تھوڑا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے. اس میرے بیٹے کی آپ نے مجھ سے غیبت کی نہیں کی؟ ہاں وہی غیبت نا، غیبت ہوئی. تو یہ کرنا چونکہ ضروری ہے، ورنہ بیٹے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس میں میری بھی خیر خواہی ہے اور میرے بیٹے کی بھی خیر خواہی. تو اس طریقے سے یہ غیبت جائز اور درست ہوگی، کیونکہ اس کے اندر مسلمانوں کو کسی برائی سے آگاہ کرنا مقصد ہے، یا مسلمانوں کو کسی برے آدمی سے آگاہ کرنا مقصد ہے. بس نیت اصلاح ہو اور دینی نیت ہو. یہ دھیان رکھے گا، نیت کیا ہو؟ اصلاح ہو، سدھار ہو، اور دینی رجحان اور دینی نیت ہو. 5ویں وہ جگہ جہاں غیبت کرنا جائز ہے، اور جائز ہی نہیں، بہت سارے علماء نے اسے واجب بھی کہا. کہا کوئی آدمی ہے جو کھلم کھلا فسق کا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، کھلم کھلا فسق کا کام کرتا ہے. کھلم کھلا، ایک ہے چوری کرتا ہے، دوسرا ہے کھلم کھلا کرتا ہے. کھلم کھلا وہ بدعت کرتا ہے، کھلم کھلا وہ شرک کرتا ہے، کھلم کھلا وہ دارو اور شراب پیتا ہے، کھلم کھلا لوگوں کے مال کو ہڑپ لیتا ہے، کھلم کھلا لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ان کی عزت و آبرو لے لیتا ہے نا. اور اسی طریقے سے بہت سارے غلط کام وہ کر رہا ہے، اور یہ کھلم کھلا ہو رہا ہے. ڈھکا چھپانا یہ کھلم کھلا ہو رہا ہے، واضح اور ظاہر طور پر کر رہا ہے. تو اب اس کے عیب کو، اس کے اس برائی کو کسی ایسے آدمی سے بیان کرنا جو اس کی اصلاح اور سدھار نہیں کر سکتا، یہ غیبت ہوگی. لیکن کسی ایسے آدمی سے بیان کرنا جو اس کے کھلم کھلا اس برائی کو روکنے کی طاقت اور سکت رکھتا ہے، روکنے کی طاقت اور سکت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں، ایسے حالات میں اس کی غیبت کرنا بھی اس آدمی سے جائز ہوگی جو اس کے شر سے لوگوں کو بچا سکے اور اس کی اصلاح کر سکے. چھٹی جگہ جہاں غیبت کرنا جائز ہے، کسی کی پہچان کروانی ہے، تعریف، پہچان، اور اس آدمی کے اندر جس کی پہچان کروا رہے ہیں اس کا کوئی ایسا لقب ہے جس لقب سے وہ مشہور ہے. ایک ہوتا نام، ایک ہوتا لقب، صفت. جیسے مثال کے طور پر عبداللہ لنگڑا. لنگڑا یہ عیب بیان کرنا غیبت ہے کہ نہیں ان کے پیٹھ پیچھے؟ ہاں شوکت، غیبت ہے کہ نہیں بھائی؟ چال ڈھال میں، عزم میں بھی کوئی عیب نکالنا یہ غیبت ہے. لیکن وہ عبداللہ لنگڑا کے نام ہی سے گاؤں میں کیا ہے؟ مشہور ہے. اب اربائی وہ آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا، عبداللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. کئی عبداللہ، کون عبداللہ بھائی؟ عبداللہ لنگڑا نے. عبداللہ تو یہ لنگڑا چونکہ وہی ان کا لقب ہے، گاؤں میں اسی سے وہ مشہور ہے، بلکہ اسی سے ان کی شہرت ہے. جیسے سنائیہ میں ایک تھے، اللہ اگر وہ زندہ تو انہیں شفا دے، اور اگر وفات پا چکے تو اللہ انہیں جنت الفردوس دے. فلا لمبو، لمبو یہ ان کا لقب تھا. لمبو کون بھائی؟ وہ لمبو نام کے ساتھ لمبو لگا ہوا تھا، لمبے قد کے تھے. تو اب یہ ان کی پہچان کروانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مقصد کیا ہے؟ عیب نکالنا نہیں، پہچان کروانا.
تو اگر ان کے عیب کو بیان کرے تو غیبت ہے حقیقت میں، لیکن ایسی غیبت کرنا تعریف کے لیے جائز ہے۔ جیسے ارے فلاں گونگا آیا تھا یار، وہ گونگے کے نام سے گاؤں میں مشہور ہے، وہ نابینا کے نام سے گاؤں میں بس۔ اگر کسی بنا ان عیب کو ذکر کیے ہوئے اس کی پہچان کروائی جا سکتی ہے تو وہی ذریعہ استعمال کیا جائے گا، بغیر اس کے جسمانی عیب کو بیان کیے ہوئے اس کی پہچان ہو۔ ارے بھائی وہ عبداللہ جن کا دروازہ ادھر ہے، یا جن کا لڑکا سعودیہ میں رہتا، یا جن کا، تو پہلے وہ اختیار کیا جائے گا، نہیں ہے اسی سے کیا کرنا ضروری ہے، تب ایسی صورت میں اس کی اس طرح کی غیبت کرنا جائز ہے۔ جیسے ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول اکرم کے پاس ایک آدمی آیا، تو اللہ کے رسول کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دروازہ کھولنا مناسب نہیں سمجھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی اس کو آنے دو، بئس اذن لہ، اس کو گھر میں آنے کی اجازت دو، مجلس میں آنے کی اجازت دو۔ بئس اخو العشیرہ، عشیرہ کا بھائی بہت ہی، آنے سے پہلے، وہ گھر میں گھسنے سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا کہا، بڑا ہی غلط آدمی، بڑا ہی، اس کو آنے دو، نہیں آنے دو گے تو بڑا ہی غلط آدمی، جا کے مانے کیا کہا ڈھنڈورا پیٹے گا، کیا کہا بکواس کرے گا، اور وہاں سامعین کو، موجودین کو بتلانا بھی تھا کہ اس سے ذرا آپ لوگ کیا رہیے، تو اللہ کے رسول نے برائی کی نہیں کی، وہاں شرعی ضرورت تھی اور دینی مصلحت تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں، فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہم، ایک صحابی کا نام ہے ابو جہم، اور معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو کر کے کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابو جہم نے اور معاویہ نے، دونوں نے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ کیا مقصد تھا فاطمہ بنت قیس کا؟ مشورے لینا آپ سے، بس کہ بھائی ابو جہم سے شادی کرو کہ معاویہ سے شادی کرو، تو اللہ کے رسول اکرم نے کہا اما معاویہ فسعلوک، معاویہ تو بہت تنگ دست، غریب، نادار قسم کی انسان ہے، غریب انسان۔ اب چونکہ معاویہ کے اندر غربت تھی، غریب نادار تھے، پیٹ پیچھے اللہ کے رسول نے معاویہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ معاویہ کی برائی ایک طرح سے برائی ہے، لیکن وہ خاتون فاطمہ بنت قیس شادی کا مشورہ لے رہی تھی، اگر اللہ کے رسول چھپا لیتے نہ بتاتے تو ہو سکتا ہے بعد میں پریشانی ہوتی فاطمہ کے لیے۔ اور رہا مسئلہ ابو جہم کا، تو ابو جہم کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی گردن سے لاٹھی نہیں رکھتے ہیں، ہمیشہ گردن پر لاٹھی رکھے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دو مطلب اس کا علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ سفر ہی پر رہتے ہیں، پہلے زمانے میں جو لوگ سفر میں نکلتے تھے لاٹھی لے کے نکلتے تھے، ہم تو قیوم کے نہیں، آپ جیسوں کی اصلاح کرنے کے لیے، ہے نا، ایک تو مقصد ہے۔ ایک مقصد ہے کہ بھائی مارتے بھی بہت زیادہ ہیں، بات تو گسیڑی ہے، مارتے بھی بہت زیادہ، تو عیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہاں مشورہ لے رہی تھی فاطمہ بنت قیس، تو اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا۔ اسی لیے کسی کا عیب اگر غیبتی کے ذریعے بیان کرنا ممکن ہے، شرعی مسئلہ ہے، تب ایسی صورت میں ان کی غیبت بیان کرنا جائز۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے اور لوگوں میں بڑی تنگ دستی تھی، اس وقت بہت زیادہ تنگ دستی تھی، تو عبداللہ بن ابی نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا۔ اللہ کے رسول سے صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ نکلا اور اس میں بڑی سختی تھی۔ سختی کا مطلب غربت، تنگ دستی، بہت سارے انداز کی سختی تھی۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافق، اس نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کچھ مت خرچ کرو، یہاں تک کہ لوگ ادھر ادھر چلے جائیں، اللہ کے رسول سے ٹوٹ جائیں، غربت میں ہے، پریشانی میں ہے، تنگ دستی میں ہے، فاقہ میں ہے، ان کے اوپر خرچ نہیں کرو گے تو کیا اللہ کے رسول سے لوگ ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ سے واپس گئے تو مدینہ سے
لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، عزت والے ان سے ذلیل لوگوں سے الگ ہو جائیں گے. یعنی منافقوں کا سردار اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا تھا اور مومنوں کو صحابہ کرام کو کیا سمجھتا تھا؟ ذلت اور رسوائی والا. کہتے ہیں صحابی کہ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عبداللہ بن ابی کے اس کارستانی کو میں نے ذکر کیا. کس کے کارستانی کو؟ عبداللہ بن ابی. وہ پیٹھ پیچھے اللہ کے رسول کے پیٹھ پیچھے کیا کہا تھا؟ جو اللہ کے رسول کے حواری مواری ہیں، دوست احباب ہیں، ان پہ کچھ مت خرچ کرو. پھر جب مدینہ واپس ہو گئے تب دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے. صحابی کہتے ہیں میں فوراً اللہ کے رسول کے پاس آیا اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کے اس سازش کو میں نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا. غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ غیبت ہوئی نہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے پاس بھیجا اور اس کو پھر لایا گیا. لمبی حدیث ہے، پھر لائے گا. یا شاید یہ ہے کہ ایسے موقع پر کسی کی غیبت کرنا جائز ہے. شرط یہ ہے کہ شرعی مصلحت ہو، شرعی ضرورت ہو اور اس شرعی ضرورت کو حاصل کرنا بھی ضروری ہو اور اس شرعی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے غیبت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو اتنا ہی کیا جا سکتا ہے جتنے میں شرعی اور دینی ضرورت حاصل ہو جائے. جائز ہے. ورنہ عام حالات میں غیبت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو پاک دامن بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو جیب اور جائز ذریعے سے جیب اور دل کا مالدار بنائے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس مرنے کے بعد عطا کرے اور دنیا میں جنت کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے بدنوں اور جسموں کی حفاظت کرے. اللہ تعالی ہمیں وہ دل دے جس میں حسد نہ ہو، چھل نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، عداوت اور دشمنی اور نفرت نہ ہو. اللہ ہمیں ایسی زبان عطا کرے، ہماری زبان کو ایسی بنا دے جو غیبت سے پاک ہو، تہمت سے پاک ہو، چغل خوری سے پاک ہو اور جھوٹ سے پاک ہو. اور اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.